آخر آپ مجھے بیچنے پر کیوں مصر ہیں جبکہ میں ہرگز جانا نہیں چاہتی؟ اس نے جلا کر پوچھا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جانا تو میں بھی نہیں چاہتا روشنی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، تمہیں چھوڑ کر۔ جی کیا کہا آپ نے؟ روشنی، تم بہت اچھی بیوی ہو، میری ہر بات مانتی ہو۔ پچھلے دنوں جو واقعہ ہماری زندگی میں رونما ہوا، میں اس پر پشیمان ہوں، نادم ہوں۔ ایسے میں تم اپنے میکے نہ جا کر مجھے کوئی خوشی نہیں دے رہی، بلکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شرمسار، مزید پشیمان ہو جاتا ہوں۔ اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کچھ دیر کے لیے جا کر مل لاؤ۔ سب سے تمہاری آپا 2 مرتبہ فون کر چکی ہیں۔ کیا میں اسے اپنے لیے سزا سمجھوں روشنی، جو تم خود کو یوں مقید کر کے دے رہی ہو؟ عالم، وہ بے بسی سے بولی، نہ جانے آپ کو خوشی کس بات میں ہے۔ میں آپ کو جتنا خوش رکھنا چاہتی ہوں آپ اتنے ہی اداس ہوتے ہیں۔ چلی جاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں آج جاؤں گی آپا کی طرف، تسلی ہو جائے گی آپ کی؟ وہ مسکرایا۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہو کر وہاں آئی تھی، اور اب تو اس کا دل کسی شے میں نہیں لگتا تھا۔ کس قدر خوش تھی وہ، محض چند ہی روز پہلے کتنی مطمئن ہو گئی تھی، اور اس خوشی، اس اطمینان تک پہنچنے کے لیے اسے لگتا تھا اس نے صدیوں تپتے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ سید عالم شاہ نے ایک بار پھر خوشیاں اس کی دسترس سے دور کر دی تھیں۔ اب وہ اس کے اداس ہونے پر اداس رہتی تھی۔ وہ آنسو جنہیں وہ بڑی خاموشی سے اپنے اندر اتار لیتا تھا، زوفشاں کی آنکھوں میں چلے آتے تھے۔ اس نے آج تک عالم شاہ کی وارفتگیاں ہی دیکھی تھی، اس کی بے پناہ محبتوں کی عادی ہو چلی تھی، اور اب اس موڑ پر لا کر وہ اس سے دور دور کھنچا رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا بس چند دنوں میں وہ پاگل ہو جائے گی۔ اجالا، اس قدر خاموش کیوں ہو؟ میجبین کھانا پکانے کے لیے اٹھ گئی تو وہ حارث سے کھیلتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ اس نے ایک سر داہ بری اور اس کی جانب دیکھا۔ سنا تھا اظہر محبت کا کانٹا سوتے میں ہنستا ہے اور جاگتے میں روتا ہے۔ یہ محبتیں زندگی میں پائی جانے والی خوشیوں کی قاتل ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مرد محض محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بے پناہ محبت کا، پاگل پن کی حد تک محبت کا، عشق کا، جنون کا، اور قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا۔ سوتے میں ہنستی ہے تو عورت، جاگتے میں روتی ہے تو عورت۔ کتنا ظلم ہے نا! محبتوں کا بوجھ اٹھاؤ، احسان سے جھک بھی جاؤ اور اس کے کفارے بھی ادا کرو۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اجالا، بڑی گہرائیاں اتر آئی ہیں تمہاری ذات میں، سبب پوچھ سکتا ہوں؟ وہ سر جھکا کر زخمی ہنسی ہنستی۔ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا، لوگ ان سے بہت ڈرتے ہیں، بہت گھبراتے ہیں اظہر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ حادثے بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگاہی اور ادراک کی ایسی منزلوں تک پہنچا کر لے جاتے ہیں جہاں پہنچنا عام حالات میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن میں کہتی ہوں ان منزلوں تک پہنچ کر بھی کیا حاصل، جہاں سفر مکمل ہو جائے اور انسان کی ذات ادھوری۔ آذر نے حیرت و تعجب سے اسے دیکھا، لمحہ بھر پہلے اپنی ہی کہی بات کو خود نفی کر رہی تھی۔ اجالا، کیا ہم اچھے دوست بھی نہیں رہے؟ وہ ہمدردی سے بولا۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن کیا میں یہ نہیں جان سکتا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ آج کل مجھے محض ایک سوچ پریشان کرتی ہے اظہر، اور وہ یہ کہ کیا کوئی ایسا اسم ہے جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باہر آ سکے، ایک سیدھی رواں متوازن راہ پر سکون اطمینان سے چل سکے۔ مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اسے بے چارگی سے تکتا رہا۔ اسے یقین تھا اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں۔ مکرم علی نے ہاتھ میں پکڑے چابیوں کے گچھے کی جانب دیکھا، پھر بستر پر دراز اپنے مالک کے ستے ہوئے پیلے چہرے کی طرف نظر کی۔ یہ الماری کھولو مکرم علی، اور تیسری چھوٹی چابی سے اس کا سیف کھولو۔ سیف میں ایک چھوٹی دراز ہے، اس میں ایک شیشی ہے، نکال لاؤ۔ مکرم علی نے چند لمحوں میں حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ سائیں، اس کا دل دھڑکا۔ اس میں کیا ہے سائیں؟ اب حیات ہے مکرم علی، وہ مشکل مسکرایا، اور کچھ محسوس حالات کے لیے اسے پاس رکھنا ہمارے خاندان کی روایت۔ لاؤ، اسے مجھے دے دو۔ مکرم علی، اٹھ بیٹھو میرے پاس، اس نے اشارہ کیا۔ بندہ یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہے سائیں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں مکرم علی، ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس، شاباش، آؤ۔ وہ جھجکتا ہوا اس کے قریب مسحری کے کونے پر ٹک گیا۔ مکرم، تم میرے دوست ہو، ایسا دوست جو قسمت سے ملتا ہے۔ بندہ حکم کا غلام ہے سائیں، آپ حکم کریں۔ مکرم، تم بچپن سے لے کر اب تک ہر قدم پر میرے ساتھ رہے ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا تم نے بھی کبھی میرے کسی حکم کی تعمیل کرنے میں غفلت یا کوتاہی برتی ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج جو چند حکم میں تمہیں دے رہا ہوں
تم عمر بھر ان کی تعمیل کرتے رہو گے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ ہاں مکرم، آج جس مقام پر میں کھڑا ہوں وہاں سے آگے محض ایک راہ جاتی ہے۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے اسی راہ پر چلنا ہے۔ سنو مکرم علی، غور سے سن لو۔ میرے جانے کے بعد تمہاری بی بی صاحبہ کی تمہارے لیے وہی اہمیت ہوگی، وہی جگہ ہوگی جو میری ہے۔ ان کا ہر حکم ماننا تمہارا فرض ہوگا۔ انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سائیں، مکرم علی کی آواز لرزنے لگی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ جہاں بڑا سکون، بڑی راحتیں ہیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ اور کیا خبر ہیں بھی کہ نہیں؟ نہیں سائیں نہیں، وہ بے یقین ہو رہا تھا۔ مکرم، اس بات پر تو ناز ہے مجھے کہ کبھی تمہارے لبوں سے لفظ نہیں سنا، اور آج تو بالکل نہیں سنوں گا۔ یہ لو۔ اس نے ایک لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کچھ کاغذات ہیں، انہیں تم سنبھال کر رکھو مکرم۔ انہیں کب کھولنا ہے تم خود جان جاؤ گے۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی سماعتوں کے پردے پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہوگا۔ زندگی میں بڑے قیمتی تحفے میں نے پائے ہیں، ان میں سے ایک تم ہو مکرم۔ اس نے شیشی کھولی، پاس رکھے جوس کی جگہ میں انڈیلی اور مسحری کے پیچھے ڈال دی۔ مکرم علی پھٹی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ دروازہ کھول کر وہ تھکی ہاری اندر آئی۔ وہ چند لمحے کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ کیا بات ہے عالم؟ پھر اس نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں جانے عالم، وہ مسکرایا۔ میں تمہارا تو انتظار کر رہا تھا۔ اچھا؟ وہ مسکرائی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جوس ویسے کا ویسے پڑا ہے، چھوا تک نہیں آپ نے؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ مسکرایا۔ اب چاہ رہا ہے، نکال کر دوں؟ پلا دو اپنے ہاتھوں سے جو مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سائیں، مکرم علی کے لب لرزے اور اس کا تو پورا وجود لرز رہا تھا۔ عالم شاہ نے اسے ایسی گہری سرد نگاہ سے دیکھا اور اندر تک ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ گلاس بھرنے میں مصروف تھی۔ یہ لیں۔ کہاں نا، تم پلاؤ۔ اس نے بچوں کی طرح ضد کی۔ وہ مسکرائی۔ بڑے دنوں بعد وہ اس طرح سے بولا تھا، لہجے میں شگفتگی لیے اور نظروں میں پیار۔ اس نے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ مکرم علی نے کرب کی انتہا منزل کو پہنچ کر آنکھیں سخت میچ لیں۔ روشنی، گلاس خالی کر کے وہ بڑی محبت سے بولا۔ جی کہیے۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پاتا، اس لیے وہ باتیں میں نے لکھ لی ہیں۔ اوہ، وہ خوشی سے مسکرائی۔ لائیں دیں، پڑھوں تو صحیح، ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ مجھ سے نہیں کہہ پا رہے؟ ہاں دوں گا، ایک شرط پر، کہیے۔ تم اس وقت تک میرے پاس بیٹھو گی جب تک میں آرام سے نہ سو جاؤں، پھر نیچے لان میں جا کر پڑھو گی میں نے کیا لکھا ہے۔ ٹھیک، وہ زور سے ہنسی۔ اور کچھ ایسا ویسا لکھا ہوگا تو بات بھی نہیں کروں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا اور سائیڈ میں دبا لفافہ نکال کر اسے دے دیا۔ چلیں سوئیں اب، وہ مسکرائی۔ بند کریں آنکھیں ذرا کو، اس نے التجا کی۔ تمہیں ٹھیک سے دیکھ تو لوں۔ نگاہوں میں بے تحاشا جذبے بھرے وہ اسے دیکھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ چند لمحوں میں وہ بے خبر ہو گیا۔ اس نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس میں سے عالم شاہ کی محسوس مہک آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے لفافہ چاک کیا، ہاتھ نکالا اور پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، روشنی کے نام، جس نے میری تقدیر کے اندھیروں کو دور کر دیا۔ دعا ہے کہ تمہیں وہ تمام خوشیاں ملیں جو تم سے چھین لی گئیں۔ تمنا تھی کہ تمہیں اس نام سے پکاروں جس نے ہمیشہ تمہارے گرد اجالے بکھیرے اور تمہارے لبوں پر مسکراہٹیں کھلائیں۔ تمہارا حق ہے کہ تم اسی نام سے پکارا جائے، لیکن شرمندہ ہوں کہ شاید مجھے وہ نام لینے کا بھی حق نہیں۔ روشنی، آج وہ عالم شاہ تم سے مخاطب ہے جسے تم نے بنایا اور جو تم پر ہی مٹ جانے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔ وہ سید عالم شاہ جو جبر اور قوت کو اپنی شناخت سمجھتا تھا، کب کا فنا ہو چکا۔ میں سمجھتا ہوں روشنی، میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں۔ محبت کو میں نے اپنے جنون کے لیے بڑا معمولی لفظ سمجھا تھا، لیکن خبر ہوئی کہ عالم شاہ تو اپنی ساری عمر اندھیروں میں گزاری ہے۔ مجھے احساس ہوا روشنی کے محبت کا نام ہے محبوب کی خوشیوں کی تمنا رکھنے کا، اس کے نام اپنے حصے کی خوشیاں اور مسرتیں لکھ دینے کا، اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کی ذات کو جلا بخشنے کا۔ محبت وہ کب تھی جو عالم شاہ نے کی؟
محبت تو وہ تھی جو اجالا نے کی، عشق تو وہ تھا جو آزر نے کیا، جنہوں نے اپنے لیے ہمیشہ آنسوؤں کا انتخاب کیا اور محبوب کے لیے مسکراہٹوں کا، کانٹے اپنے حصے میں رکھے اور پھول دوسروں کے دامن میں ڈال دیے۔ محبت تو اسی جذبے کا نام ہے۔ عالم شاہ نے چاہا تھا تو خود کی خوشیاں چاہی تھیں، اپنی ذات کے لیے۔ وفائیں کسی کے نام لکھیں بھی تو پس پردہ خواہش کی تھی، دنیا بھر کی وفائیں اپنے نام لکھوا لینے کی۔ عالم شاہ تو بڑا خود غرض، بڑا کمینہ شخص تھا، اور تم عظمتوں کے مینار پر کھڑی وہ ہستی جس نے اپنے عالم شاہ کو بھی مایوس نہیں کیا، جو اس نے چاہا اس کے دامن میں ڈال دیا، اپنا تمام حلوس، اپنی ساری وفائیں اسے سونپ دیں، جو شاید اس قابل تھا ہی نہیں۔ سید عالم شاہ خوش نصیب ہے کہ اس نے اپنی زندگی سے جو چاہا وہ اسے مل گیا، اور جواب میں اس نے تمہیں کیا دیا؟ آنسو، دکھ، نارسائیاں اور بے وفائی کے الزام۔ یہ وہ گناہ ہے جو میری اپنی نگاہ میں ناقابل معافی ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ سید عالم شاہ بھی تمہیں وہ شے دے گا جو تمہاری دی گئی چیزوں کے جواب میں بڑا خوبصورتی، قیمتی اور انوکھا تحفہ ہے۔ تمہیں یاد ہوگا روشنی، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ محبت جو تم نے آزر سے کی اور آزر نے تم سے، ان دونوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پر عالم شاہ کی محبت، جنون اور خواہش کو، تو عالم شاہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو وہ وقت آ پڑا ہے اپنی بات کو سچ کر دکھانے کا۔ ایک ہی تو وصف رہا ہے عالم شاہ میں، ہمیشہ اپنے کہے کا پاس کیا۔ تو سنو روشنی، عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ہر اس بندھن سے جو اذیتوں کا، اپاہج پن کا بندھن ہے۔ عالم شاہ تمہیں آزاد کرتا ہے ان تمام بندھنوں سے جو جبر، ظلم اور زبردستی کی بندھن تھے۔ عالم شاہ آزاد کرتا ہے اس معصوم خوبصورت چڑیا کو جو اس کے سخت بے رحم مٹھی میں سہمی سہمی رہتی تھی، آنکھوں میں خوف اور آنسو بھرے۔ عالم شاہ اسے خوشیوں کی، مسکراہٹوں کی نوید سناتا ہے۔ ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں بیچ کر اس نے ایک خوف کے عالم میں سینے سے لگا لیا۔ دل اس طرح سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے ان لفظوں کا؟ لبوں پر زبان پھیر کر اس نے سوچا۔ طلاق؟ نہیں عالم شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابھی تو میں نے تم سے وہ سب کچھ کہنا ہے جو کب سے اس دل میں ایک خزانے کی طرح بند رکھا ہے۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ہاتھ کو سیدھا کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ تم اتنی اچھی بیوی ثابت ہوئی کہ تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ چند خواہشات ہیں روشنی، مجھے یقین ہے تم انہیں ضرور پورا کرو گی۔ اسے عالم شاہ کا حکم سمجھو یا التجا۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ روشنی، اگر اس گھر کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ گھر تمہارے بنا اداس ہو جاتا ہے، اور اس کا اداس ہونا مجھے اداس کر دیتا ہے۔ یہ گھر جس کے در و بام سے تمہاری خوشبو آتی ہے بہت عزیز ہے مجھے۔ اس گھر کو مت چھوڑنا روشنی۔ ایک خواہش یہ ہے کہ اس شخص کو مزید مایوس مت کرنا جو نہ جانے کب سے ہجر کے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں تمہارے قرب کے سراب کے پیچھے دوڑتا چلا رہا ہے۔ وہ شخص جس کا عکس تمہارے آنسوؤں میں لرزتا ہے اور تمہاری مسکراہٹوں سے جھلکتا ہے، اسے مایوس مت کرنا۔ میں نے تم سے کہا تھا روشنی کہ تم ساتھ ہو تو عالم شاہ ہر اس سزا کو پانے کے لیے تیار ہے جو مکافاتی عمل کے تحت اس کے حصے میں آئے، لیکن میں غلطی پر تھا۔ میں نے سوچا ہی نہیں کہ اپنے حصے کی سزا تو ہر شخص نے اکیلی ہی پانی ہے۔ یہ سزا تو صرف میرا مقدر ہونا چاہیے۔ تو روشنی سنو، عالم شاہ اپنی سزا خود منتخب کرتا ہے۔ جس لمحے تمہاری نظر کی خوشبو ان الفاظ پر بکھر رہی ہوگی، سید عالم شاہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ وہ انجام جو بڑا دلکش، بڑا خوشگن ہے، تمہارے مرمری ہاتھوں سے آخری جام پی کر حاصل ہوا ہے، اور وہ انجام جس کے بعد سید عالم شاہ ہمیشہ کے لیے تمہیں کھونے کے خوف سے رہائی پا جائے گا۔ آخری خواہش یہ ہے روشنی کہ میری قبر اسی گھر کے کسی گوشے میں بنا دینا، کہ مر کر بھی تم سے جدا ہونا عالم شاہ کو گوارا نہیں۔ میرے لیے بس اتنی دعا کرنا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے تمہاری دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تمہارا ہرما نصیب، سید عالم شاہ۔
وہ چند لمحے سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی۔ موت کے سناٹے اس کے اندر گونجنے لگے۔ پھر اس کے بے جان جسم کو جیسے کسی نے ایک غیر مرئی شکنجے سے آزاد کر دیا۔ عالم عالم، زور زور سے چیختی وہ اٹھ کر اندر کی طرف بھاگی۔ دیوانہ وار راستہ طے کر کر وہ اوپر پہنچی۔ اندر کمرے میں مکرم علی اس کے دونوں پاؤں تھامے سسک رہا تھا۔ نہیں نہیں، وہ دروازے پر ہی رک گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے اس طرح بیچ راہ میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ گھسٹتی ہوئی اس تک پہنچی۔ سنو عالم شاہ، تو مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ دیکھو دیکھو، تم ہمیشہ غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو۔ سنو عالم شاہ، وہ چڑیا جسے تم نے ایک عرصے اپنی بند مٹھی میں رکھا، اس چڑیا کو تمہارے ہاتھوں کی گرماہٹ، ان کی خوشبو، ان کی نرمی کی عادت ہو چکی ہے۔ وہ چڑیا اپنے ظالم بے رحم صیاد سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بڑی خواہش تھی نا تمہیں یہ الفاظ سننے کی، تو سنو عالم شاہ، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ دیکھو، جب مقبرے میں پہنچ ہی گئے تو خزانہ تلاش کرنے کو کچھ تو رکے رہو۔ منزل پر پہنچ کر ہار کر لوٹ گئے عالم شاہ۔ لوٹ آؤ۔ اپنی چیختی بین کرتی مالکن کو مکرم علی نے بڑی مشکلوں سے سہارا دیا تھا۔ اس نے مٹی کو مٹھیوں میں بھرا، ہوا میں چھوڑا اور پھر بھر لیا۔ دیکھو کتنے غیر منصفانہ کھیل کھیلتے ہو تم۔ آخر ہو نہ ظالم وڈیرے، سارے فیصلے اکیلے کر لینے کی عادت جو رہی ہے تمہیں۔ نہ ملتے ہوئے پوچھا، نہ بچھڑتے ہوئے۔ سیاہ آنچل میں اس کا چہرہ جذبات کی حدت سے دہک رہا تھا۔ اور کیسا بدلہ چکا گئے ہو؟ آج میں شدتوں سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ تم ایک بار کہیں سے مجھے مل جاؤ اور میں تم سے کہوں، سنو عالم شاہ، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ اجالا، آذر نے جھک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو اب بس کرو، اندر چلتے ہیں۔ وہ اٹھی، اس کی گود سے سحر کو لیا، چوما اور اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ اور آذر جانتا تھا اندر جا کر بھی وہ پردے ہٹائے گی اور شیشے کی دیوار سے پار نظر آتی عالم شاہ کی قبر کو دیکھتا رہے گی۔ مجھے لگتا ہے آذر، مرد محض دعویٰ کرتے ہیں، اس نے کبھی کہا تھا، بے پناہ محبت کا، عشق کا، جنون کا، اور قتل ہوتا ہے عورت کی خوشیوں کا۔ جاگتے میں روتی ہے تو عورت، سوتے میں مسکراتی ہے تو عورت۔ اور وہ اسے نہ جانے کب سے جاگتے میں روتا اور سوتے میں مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن اسے یہ بھی یاد تھا کہ اس نے کہا تھا، کیا کوئی ایسا اسم ہے جسے پڑھنے سے انسان اپنی تقدیر کے چکر سے باہر آ سکے، ایک سیدھی رواں متوازن راہ پر سکون و اطمینان سے چل سکے؟ مجھے محض اس راہ کی آرزو ہے۔ اور آذر کو یقین تھا وہ راہ سید عالم شاہ نے تحفتاً ان دونوں کو دے دی تھی، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ محبتیں ہر زہر کا تریاق ہوتی ہیں۔ وہ اپنی اجالا کی راہ میں دوبارہ سے اجالے بکھیر دینے کا ہنر جانتا تھا، اور اسے اپنے ہر ہنر پر پورا بھروسہ تھا۔ مکرم علی نے دونوں کے لیے دروازہ وا کیا اور ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ باہر لان میں ایک گوشے میں بنی قبر پر لیمپ روشن تھا، اور اس کی روشنی میں اس قبر کے کتبے پر لکھی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ لکھا تھا، سید عالم شاہ، وہ عمر جس کی ماروی کو اس سے محبت ہو گئی۔